بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں داعیانہ کردار اس حوالے سے ہوگی۔ تو قرآن مجید میں دعوت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا نام اگر ہم رکھنا چاہیں تو وہ کتاب دعوت ہے، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت اصل میں انسانوں کو دعوت دے رہی ہے اور کوئی پیغام دے رہی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ دعوت کی آیت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو اس طرح سے پورا قرآن مجید جو ہے وہ کتاب دعوت ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا اور قرآن مجید پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا وہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو اگر قرآن مجید کتاب دعوت ہے تو اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچانا یہ اس سے تعلق کا عین تقاضا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، اس سے تعلق کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کی دعوت کو اپنی دعوت نہیں بناتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق میں کمی ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ تعلق کا اظہار وہ ثابت شدہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو دعوت جو ہے وہ قرآن مجید کا پہلا ایشو ہے، پہلا ایجنڈا ہے، اور یہ جو دعوت دی جائے گی تو یہ دعوت کس طرح کے کردار کا مطالبہ کرتی ہے، کس طرح کے اوصاف کا تقاضا کرتی ہے، اس کو بھی قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت تکرار کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید میں جب آپ سورہ شعراء دیکھیں گے تو سورہ شعراء میں مختلف نبیوں کا تذکرہ ہے، مختلف رسولوں کا تذکرہ ہے، اور ہر رسول جو ہے وہ ایک ہی اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے بہت ہی اعتماد کے ساتھ ایک بات کہتا ہے، اور وہ ہے انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ تو یہ سورہ شعراء میں یہ بات تقریباً 1 2 3 4 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے، بلکہ 5 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے انی لکم رسول امین کا۔ اور تو جب آدمی یعنی ایک اللہ کا رسول یہ کہتا ہے اپنی قوم سے پورے اعتماد کے ساتھ کہ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں امین ہوں۔ امین کا مطلب یہ ہے کہ میں بھروسے کے قابل ہوں، مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، میں اس لائق ہوں۔ تو یہ بات کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اپنی قوم سے یہ کہے کہ میں تمہارے لیے میری حیثیت امین کی ہے اور تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اور تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری ایک پوری تاریخ رہی ہے تمہارے ساتھ معاملات کی میری ایک تاریخ رہی ہے، اور یہ تاریخ گواہی دے رہی ہے میری امانت داری کی۔ کیونکہ اگر کسی شخص کے ساتھ تاریخ نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں امین ہوں۔ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں کیسے امین مان لیا جائے، تمہیں بھروسے کے قابل کیسے مان لیا جائے، تمہاری تو کوئی تاریخ نہیں ہے، تم تو بالکل ہمارے لیے اجنبی ہو، یعنی تم سے ہمارا کبھی کوئی معاملہ نہیں پڑا ہے۔ تو امین وہ شخص ہوتا ہے جس کا اس پہلو سے ٹیسٹ کیا جا چکا ہو، ہے نا، اور وہ ٹیسٹ رپورٹ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ایک کھلی کتاب کی طرح سے ہو۔ تو اپنے آپ کو امین قرار دینے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تاریخ رہی ہو جس تاریخ کو سب لوگ تسلیم کرتے ہو۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول کا جب بھی رسول نے یہ کہا کہ میں امین ہوں، تو قوم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا. یعنی قوم نے یہ تو کہا کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہے نا، آپ کے رسول ہونے کو ہم نہیں مانتے، یہ تو قوم نے کہا. لیکن کسی قوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے امین ہونے کو ہم نہیں مانتے. تو امین ہونے کی گواہی تو رسول بننے سے پہلے سے قوم دیتی رہی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ جو بات ہے کہ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے رسول بننے سے پہلے، تو یہ ہر رسول کا یہی معاملہ تھا کہ اس کے رسول بننے سے پہلے لوگ، یعنی اس کی قوم کے لوگ اس کو صادق اور امین کہتے تھے. اور اسی لیے اس کا جو امین ہونا ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتا تھا، یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی. تو یہاں سے ہمیں داعیانہ کردار کے سلسلے میں ایک بہت اہم نقطہ ہمارے سامنے نکل کے آتا ہے کہ ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنے معاملات رکھے، اتنے زیادہ تعلقات رکھے کہ وہ اور ان کے بیچ میں انٹریکشن اتنا زیادہ ہو کہ اس انٹریکشن کے نتیجے میں یہ حقیقت ابھر کر سامنے آئے کہ وہ امین ہے. کیونکہ اگر انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، معاملات نہیں پڑتے، تو پھر لوگ کیسے یہ کہیں گے کہ آپ امین ہیں، اور آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ میں امین ہوں. اور اگر آپ امین نہیں ہیں تو پھر آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ دعوت کیسے اس کی طرف توجہ دی جائے. تو اصل میں جب آدمی امین ہوتا ہے تو پھر وہ دعوت کو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ دیتا ہے. میں چونکہ تمہارے نزدیک امین رہا ہوں اب تک، اور اب تک تمہارے بہت سارے معاملات رہے، ان تمام معاملات میں امین ثابت ہوا ہوں، اور اب تک تم لوگ مجھے امین مانتے رہے ہو. اس گراؤنڈ پر ایک گراؤنڈ ہمارے درمیان بن گیا ہے، بہت مضبوط گراؤنڈ، جس گراؤنڈ پر ہم لوگ دعوتی گفتگو کر سکتے ہیں. تم میری دعوت پر توجہ دے سکتے ہو، سن تو سکتے ہو، مانو یا نہیں مانو یہ بات کی بات ہے، لیکن سن تو سکتے ہو. کیونکہ دیکھیے حضرات، ایک آدمی کو اپنی دعوت سننے کے لیے متوجہ کرنا، یعنی اس سے ٹائم مانگنا، اس سے اٹینشن مانگنا کہ بھئی میری دعوت ہے، اس کو سنو، اس پر غور کرو، یہ بھی آدمی کیوں قبول کرے گا؟ یعنی ایک آدمی سے اگر میں جا کے کہوں گا کہ میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تمہیں وقت کیوں دوں اور میں تمہیں توجہ کیوں دوں؟ تم کون ہو؟ اور تو جب ایک آدمی امین بن جاتا ہے نا دعوت دینے سے پہلے، تو پھر یہ بات نہیں کہی جاتی. پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں امین ہوں، اس سے پہلے ہمارے درمیان بھروسے کا، امانت داری کا ایک تعلق رہا ہے، اس لیے میری بات کو سنو. اور اسی بنیاد پر وہ آپ کی بات کو غور سے سنتا ہے. تو اس لیے یہ جو لفظ امین ہے، یہ داعیانہ کردار کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم نقطے کو پیش کرتا ہے. اور یہ جب ایک فرد داعی ہوتا ہے تو اس کو امین ہونا چاہیے، اور جب ایک قوم داعی ہو جائے، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک قوم داعی ہو جائے، تو اس گروہ، جماعت اور قوم کو بھی امین ہونا چاہیے، اور یہ امین والی پہچان رکھنی چاہیے. اور پھر اس گروہ کو، اس قوم کو الگ تھلگ اگر وہ رہے گی اپنی مدعو قوم سے، تو پھر وہ کبھی اپنے آپ کو امین نہیں ثابت کرتا. یعنی لفظ امین جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گھل مل جائیں اور جو مدعو قوم کے معاملات میں شامل ہو جائیں.
کیونکہ معاملات یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ امین ہیں کہ نہیں. تو جب آپ لوگوں کے معاملات میں شامل ہو جائیں گے تب آپ امین بن سکتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے بہت سارے لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں. تو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس کب آئیں گی؟ جبکہ آپ کا لوگوں سے جو تعلق ہے وہ امانت داری کے حوالے سے بہت گہرا تعلق ہو جائے. اگر میں لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہوں، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ میں بھروسے کا ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر میرے پاس لوگوں کی امانتیں کیوں آئیں گی؟ تو امانتیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں لوگوں کے معاملات میں ان سے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہوں. اور امانتیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں بھروسے کے لائق بن گیا ہوں، بھروسے والا آدمی بن گیا ہوں. کسی ایک سماج میں، کسی ایک بستی میں بھروسے کے قابل لوگ جو ہیں وہ مشکل سے گنتی پہ چند لوگ ملتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی چھوٹے سماج میں، کسی بستی میں، گاؤں میں، محلے میں بھروسے کے قابل لوگ گنتی کے بمشکل چند لوگ ہاتھ آتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ کے پاس فرض کیجئے کہ ایک بڑی رقم ہے یا آپ کے پاس زیورات ہے اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو زیورات کسی کے پاس رکھنے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پورے محلے میں آپ کو مشکل سے کوئی شخص نظر آئے گا جس کے پاس آپ پورے اطمینان کے ساتھ وہ امانت رکھ دیں. یا اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی راز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی، ہاں، تو پھر آپ کو مشکل سے کوئی آدمی ملے گا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرا رازدار بن جائے. تو اب امین بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سماج کے گنے چنے، ہے نا، بہت ہی گنے چنے اکا دکا لوگوں میں سے ایک بن گئے. تو دایانہ کردار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سماج کے گنے چنے لوگوں میں سے شمار ہوں، جن کے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی امانت دار کون ہے، کس پر بھروسہ کیا جائے، تو نگاہیں جو ہے وہ آپ کی طرف اٹھیں، آپ کا نام لیا جائے. تو یہ جو صفت ہے انی لکم رسول امین کی، یہ اپنے اندر ایک مطلب دایانہ کردار کے حوالے سے بہت بڑا پیغام رکھتی ہے کہ آپ سماج کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جن کا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعامل ہوتا ہے، اور ہر تعامل جو ہے اور ہر انٹریکشن، ہر معاملہ وہ ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ کرتا ہے، ان کی امانت داری میں اضافہ کرتا ہے. اس طرح کے ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر آدمی امین نہیں ہو پاتا ہے، ہر آدمی امین نہیں ہوتا ہے. اچھا، امین کی کتنی اہمیت ہے آپ یہ سمجھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت دور سے ایک وفد آیا ہے قبیلے کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک آدمی ہمارے پاس بھیج دیں کہ ہم اپنے تمام معاملات اس کے سامنے پیش کیا کریں، وہ ہمیں تعلیم دے دین کی اور ہماری تربیت کرے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ امین ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ امین ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس درخواست کو قبول کیا اور یہ کہا کہ ہاں، میں جس شخص کو تمہارے پاس بھیجوں گا وہ یقیناً امین ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا. تو یہ جو ہے نا، یہ ہر سماج کی ضرورت ہوتی ہے. امین جو شخص ہوتا ہے نا، وہ ہر سماج کی ضرورت ہوتا ہے. امین کے بغیر جو ہے سماج بہت ادھورا ہو جاتا ہے. جس سماج میں کوئی امین نہیں ہو، یعنی کوئی بھروسے کے قابل آدمی نہیں ہو، سماج بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بہت ادھورا سا ہوتا ہے، بے آسرا سا ہوتا ہے، یتیم ٹائپ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص اس سماج میں امین بن جاتا ہے تو اس سماج کی بہت اہم پوزیشن پر ہوتا ہے.
یعنی ہو سکتا ہے کہ سماج کی جو معروف پوزیشن ہے ان میں وہ نہیں ہو، لیکن امین ہوتے ہوئے وہ سماج کی انتہائی اہم اور بنیادی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ تو داعیانہ کردار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے سماج میں وہ نازک اور اہم اور بنیادی پوزیشن حاصل کریں، امین والی پوزیشن جو مشکل سے کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اب جو قریش کے سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کوئی بھی سردار وہ امین نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا دعوے کے ساتھ کہ میں امین ہوں، میری بات سنو، محمد کی بات مت سنو۔ تو سردار بہت سارے تھے، لیکن جو امین تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ایک بات، اسی طرح سے ایک اور چیز جو اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے ناسخن۔ ناسخ، اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں آیا ہے۔ سورہ اعراف کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے رسولوں نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ ہم اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں۔ ناصح کا مطلب خیر خواہ ہوتا ہے، ناصح کا مطلب نصیحت کرنے والا، یعنی واعظ نہیں ہوتا ہے اصل معنی کے لحاظ سے۔ ناصح کا اصل معنی واعظ کے نہیں ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم لوگ ناصح کا مطلب واعظ سمجھتے ہیں، نصیحت کرنے والا۔ عربی میں ناصح کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ۔ تو خیر خواہ ہونا یہ بھی بہت اہم صفت ہے اور داعیانہ کردار کا بہت اہم حصہ ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں بار بار اس بات کا تذکرہ آتا ہے۔ اچھا، سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا خیر خواہی کا جو معاملہ ہے نا، شیطان نے، ابلیس نے جب حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہکایا تو ابلیس نے بھی بار بار قسمیں کھائیں، وقاسمہما، انہیں قسمیں کھا کھا کر کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ اعراف میں یہ بات کہی گئی ہے نا، اور اسی سورہ اعراف میں، اور ظاہر ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں تھا نا، اس نے خیر خواہی کا دعویٰ کیا لیکن وہ خیر خواہ تھا نہیں، اور اسی لیے اس نے دھوکہ دیا اور آدم اور حوا کو دھوکہ دیا اور ان کو غلط مطلب فیصلہ کروا دیا ان سے۔ اسی سورہ اعراف میں جس میں کہ ابلیس آدم اور حوا سے کہتا ہے قسم کھا کھا کر کہ انی لکما لمن الناصحین، اسی سورہ اعراف میں جب رسولوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر رسول جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں، ایک رسول کہتا ہے انا لکم ناصح امین، کہ میں خیر خواہ ہوں اور میں امین ہوں، اور پھر دوسرے رسول کہتے ہیں کہ انصح لکم، نصحت لکم، ہے نا۔ تو رسول جو ہے وہ سورہ اعراف میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میں خیر خواہ ہوں اپنی قوم کا۔ خیر خواہ میں اور امین میں ایک فرق ہے۔ امین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، خیانت نہیں کریں گے، اور جب بھی جو بھی آپ کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، آپ کوئی غلط خبر نہیں دیں گے، آپ کوئی غلط بات نہیں کہیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ خیر خواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سلسلے میں وہ بات کہیں گے جس میں ہماری بھلائی ہو، جس میں ہمارے لیے خیر ہو۔ تو یہ کہ خیر خواہ ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ اپنی ایک تاریخ مانگتا ہے، گواہی مانگتا ہے
یعنی جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ناصح ہوں، میں خیر خواہ ہوں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی خیر خواہ جو آپ ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے خیر خواہی کے، ہماری خیر خواہی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اس سے پہلے ہماری خیر خواہی کے لیے کیا کیا؟ تو خیر خواہی ہے نا، یہ ثبوت مانگتی ہے. تو اگر ایک آدمی کی ایک پوری تاریخ ہے کسی قوم میں، کسی سماج میں، اور اس نے سماج کی بہتری کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے، سماج کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور کرتا آیا ہے، تو وہ جب یہ کہے گا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس بات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، غور سے سنا جائے گا، اس پر اعتماد کیا جائے گا. اور یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ آخرت کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی فلاح کی بات کرتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے خیر خواہ ثابت نہیں رہے، تو پھر آپ کی بات کیسے مانی جائے؟ آپ کی بات پر توجہ کیوں؟ لیکن اگر آپ کی ایک تاریخ رہی ہے خیر خواہی والی، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے میں تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں، تو پھر اس کو توجہ حاصل ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ انکار کر دیا جائے، جھٹلا دیا جائے، یہ سب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، رسول خیر خواہ تھے اور خیر خواہی ان کی تسلیم شدہ تھی، اس کے باوجود ان کے پیغام کو جھٹلایا گیا، ان کی دعوت کو جھٹلایا گیا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا جائے، بات یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے کس کردار کو پیش کرتے ہیں، کہ اس کے کردار کے ہوتے ہوئے جب جھٹلایا جائے تو سارا قصور جھٹلانے والوں کا، آپ کا پھر کوئی قصور نہیں رہ جائے. تو آپ اپنی دعوت کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو، اپنے پورے عمل سے، اپنی پوری تاریخ سے، اور آپ کو امین ثابت کرنا ہوگا. تو خیر خواہ اور امانت دار، قابل بھروسہ، یہ دو چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہوں گی اپنی دعوت کو مضبوط بنانے کے لیے. اور یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں جبکہ آپ کا ٹیسٹ کیا جائے. اگر آپ ٹیسٹڈ نہیں ہیں، ہے نا، آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، لوگوں نے آپ کو آزمایا نہیں، جانچا نہیں، تو پھر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں ناصح ہوں اور میں امین. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے، ہے نا. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس لیے آپ کو جھوٹا نہیں کہا جائے. لیکن اگر آپ نے کبھی سچ نہیں بولا ہے تو پھر آپ کو سچا کیسے کہا جائے؟ ہے نا. اگر آپ نے کبھی سچ نہیں بولا تو آپ کو سچا کیوں کہا جائے؟ اچھا، سچ آپ کب بولیں گے؟ جبکہ سچ بولنے کا موقع آپ نکالیں گے، آپ کو سچ بولنے کا موقع آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک سماج میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک بھی موقع کئی سال میں نہیں آتا کہ آپ سماج کے سامنے سچ بولیں، تو اس لیے سماج آپ کو سچے انسان کی حیثیت سے جانتے ہی نہیں. ہاں، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتا کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، لیکن آپ نے کبھی سچ بھی تو نہیں بولا. اور سچ کب بولا جاتا ہے؟ جہاں سچ بولنے کا موقع ہو، مشکل ہو سچ بولنا، سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہو، اس کو کہتے ہیں سچ بولنا. کہ جہاں آپ قیمت ادا کر کے سچ بولے ہوں، صحیح ہے، تو اس کو کہتے ہیں سچ بولنا. تو سچ بولنا جو ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کہتے تھے نا، تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ سماج کے انتہائی نازک مواقع پر، مختلف مواقع پر، جہاں لوگوں کی زبان سل جاتی تھی، ہونٹ سل جاتے تھے، زبان گنگ ہو جاتی تھی اور لوگ سچ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، وہاں آپ سچ بولتے تھے. اور یہی اصل میں سچ بولنا ہوتا ہے. سچ بولنا یہی ہوتا ہے کہ جب سچ بولنا خطرناک ہو جائے، مشکل ہو جائے،
اور لوگ سچ بولنے کی ہمت نہیں کر سکے، پھر آپ سچ بولیں۔ یعنی اگر بالکل نارمل بات ہے اور سبھی لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی وہ بات کہی اور وہ سچ بات، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو صادق نہیں بنائے گی، کیونکہ اس کو تو سب لوگ آسانی سے سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو موقع ہوتے ہیں نا صادق کے، امین کے، ناصح کے، یہ اصل میں حالات کی بھٹی ہوتی ہے جو آپ کو تپاتی ہے اور آپ کو کھڑا بناتی ہے نا۔ تو ایک داعی کو بھٹی سے گزرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، ہے نا، بلکہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تاکہ وہ صادق، امین اور ناصح ان اوصاف کا، اس کردار کا حامل اپنے سماج میں بن سکے، اور اسی کے نتیجے میں اس کی دعوت جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے اور وہ دعوت دینے کا اہل قرار پاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کیا نام ہے قرآن مجید میں داعی کے کردار کے حوالے سے، اور وہ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ جگہ جگہ آیا ہے کہ رسول جو ہے وہ کبھی اپنی قوم سے، اپنے مخاطب سے، اپنے مدعو سے اجر کا طالب نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی رسول اپنی دعوت سے، اپنے قوم سے، اپنے مدعو سے کبھی اجر کا طالب نہیں ہوتا ہے۔ تو لا اسألکم اجرن، یہ بہت بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید۔ سورہ یاسین میں جب وہ آتا ہے، آدمی گواہی دیتا ہے رسولوں کے حق میں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کی بات مانو، ان رسولوں کی بات مانو جو تم سے اجر نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بے لوسی، بے نفسی، بے غرضی۔ یعنی دعوت جو ہے جب تک بے غرض نہیں ہوگی اور اس کے اندر بے لوسی نہیں ہوگی اور اجر کی طلب سے خالی نہیں ہوگی، اجر کا مطلب قوم سے اجر مانگنا، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہمیں اجر اللہ سے چاہیے، ہمیں اپنے مدعو سے اجر نہیں چاہیے، تو یہ جو ہے نا، یہ میں اجر نہیں مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی دنیاوی منفعت میرے پیش نظر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس دعوت کے ذریعے سے حکومت چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں، سماجی اونچا مقام چاہتا ہوں۔ اس کا شائبہ بھی آپ کی دعوت میں کبھی نہیں ملا، بلکہ جب یہ سب آفر رکھے گئے، ہے نا، آفر کیا گیا ان ساری چیزوں کو، تو آپ نے بہت سختی کے ساتھ ان کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ سب تو میرے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو، اپنی دعوت کو بہت بلند کر لیا۔ تو جب آپ کے اندر بے لوثی ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیاوی کوئی منفعت نہیں میرے پیش نظر ہے، تو آپ کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور آپ کی دعوت بہت اونچی ہو جاتی ہے، اس کو بلندی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر پاکیزگی، اس کی پاکیزگی ثابت ہو جاتی ہے اور وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی دعوت پاکیزہ ہو، اس میں بلندی ہو، اور تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت کھل کر اعلان کریں، صاف صاف یہ کہیں کہ لا اسألکم اجرا، اور لوگ آپ کے سلسلے میں گواہی دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین میں جب اس آدمی نے آ کر یہ کہا اپنی قوم سے کہ اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کہ رسولوں کی بات مانو، ان کی بات مانو جو تم سے اجر کے طالب نہیں ہے، تو قوم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ لوگ تو اجر چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ان کا جو پورا کردار تھا، ان کی پوری سیرت، پوری زندگی،
وہ اعلان کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی دنیاوی منفعت کے طالب نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنی دعوت کو، اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی دنیاوی منفعت سے بالکل پاک کر کے پیش کریں۔ یہ بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جب اس کو، لیکن یہ بہرحال یہ دعوت کا ہی تقاضا ہے، دعوتی کردار کا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیں گے، اور وہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو رسول بنایا گیا اور ان کو ہدایت کیا دی گئی؟ ان کو ہدایت دی گئی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون سے جا کر کیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کہنا ہے۔ تو نرم بات جو ہے وہ صرف بات کیا ہوتی ہے؟ بات جو ہوتی ہے نا، قول، یہ انسان کے پورے رویے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک داعی کا جو پورا رویہ ہے وہ نرمی والا ہونا چاہیے۔ اس کی بات، اس کا انداز، اس کے مطالبات، اس کی دعوت کے پیغام کے مکونہ، یعنی اس کے اندر جو عناصر ہیں ان سب میں نرمی بہت نمایاں ہونی چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو نرمی جو ہے نا وہ داعیانہ کردار کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ہوتا یہ ہے، اچھا اس نرمی کو سنبھال کے رکھنا ظاہر ایک مشکل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سامنے سے، یعنی جب آدمی دعوت پیش کرتا ہے تو عام طور سے جو رسپانس ملتا ہے وہ دل شکن ہوتا ہے، مایوس کن ہوتا ہے۔ پہلا رسپانس جو ہے وہ بہت امید افزا نہیں ہوتا عام طور سے، یہ پوری انبیائی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہت اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں سختی پیدا ہو جائے، آپ کی باتوں میں درستی پیدا ہو جائے، اور وہ جو نرمی ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے۔ تو اس لیے نرمی کو آخری حد تک برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ سامنے والا بہت ہی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کرے اور اس وقت پھر آپ کو اپنے لہجے میں کچھ سختی لانی پڑے، ہے نا؟ اور وہ لہجے میں سختی اسی معنی میں ہوگی کہ آپ پھر اللہ کے سخت عذاب سے اس کو ڈرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ نرمی سے ہوتی، لیکن وہ پھر بالآخر جب فرعون کی سرکشی بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آتا ہے اور بہت زیادہ اس کی بدتمیزی بڑھ جاتی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سختی کے ساتھ اسے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اوور آل جو ہے، عمومی طور پر قول لین جو ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو نرم بات، نرم رویہ، نرم لہجہ، یہ دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اصل میں کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں، سامنے والا سنتا ہے، تو سامنے والے کو سننے کی پوزیشن میں لانا ہے نا۔ سامنے والا کیوں سنے گا آپ کی بات؟ کوئی کسی کی بات کیوں سنے؟ تو آپ جب کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے مطلب ماحول بنانا، فضا ہموار کرنا، سازگار کرنا اور زمین ہموار کرنا، یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو ہے نہیں کہ وہ آپ کی بات ضرور سنے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری بات سنو، وہ کہتا ہے بھائی میں کیوں سنوں، تم میری بات سنو۔ تو آپ اس کو اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ وہ آپ کی بات سنے، اس کے لیے ماحول سازی آپ کو کرنی ہے۔ تو سننے کا ماحول بنانا یہ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
سننے کا ماحول بنانا یہ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے، مدعو کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو داعی اس ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کرے، تو اس کے لیے کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس سے نرم بات کہو تاکہ اس سے پھر اس کی امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں خشیت پیدا ہو۔ تو یہ جو قول لین ہے وہ دراصل داعی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے نا، یہ ذمہ داری کی وہ سننے کا ماحول بنائے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ ہم کو نظر آتی ہے داعیانہ کردار سے متعلق، اور وہ ہے سورہ عبسہ وتولیٰ میں۔ عبسہ وتولیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ قریش کے سرداروں کو اپنی دعوت ان تک پہنچائیں، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کا راستہ روکتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سنیں۔ اور اس میں جو ہے آپ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے جو تڑپ ہے، جو بے چینی ہے، جو بے تابی ہے نا، اور اس کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اندر تواضع ہے، انکسار ہے، وہ بہت کھل کر سامنے ہے۔ ان سے آپ کا وہ نہیں ہو سکا ہے نا، ان کی طرف آپ کی توجہ کم ہو گئی، تو یہ بھی نامناسب بات ہے، دعوت کی شان کے خلاف ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ رسول کی دعوت پر ہر طرح کے لوگ ایمان لاتے ہیں، تو جو سماجی لحاظ سے گرے پڑے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور سماجی لحاظ سے جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں داعی ان کو بھی دعوت دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں، یعنی اپنی زبان حال سے، زبان خال سے، کہ جو سماج کے گرے پڑے لوگ ہیں جن کو وہ گرا پڑا سمجھتے ہیں تو ان سے ان کو الگ رکھا جائے، جداگانہ مقام ان کو حاصل، تب وہ اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دعوت کی شان کے خلاف ہے۔ اس دعوت کی شان تو یہ ہے کہ جو اس کو قبول کر لے وہ معزز ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں قبول کرے وہ گویا کہ غیر معزز شمار ہوگا، ہے نا۔ تو دعوت کو قبول کر کے آدمی معزز اور مکرم ہو جائے گا، چاہے وہ سماج میں اور سماج کے پیمانوں کے لحاظ سے وہ کوئی بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو داعیانہ کردار کا تقاضا یہ ہے کہ جو دعوت کو قبول کرے اس کو زیادہ توجہ، زیادہ عزت حاصل ہو اور اس کو قریب کیا جائے، اور جو دعوت کو قبول نہیں کرے ان کے لیے ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہو۔ یعنی یہ دعوت کی شان کا تقاضا ہے جو ہمیں سورہ عبسہ میں بھی نظر آتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر سابق جو اقوام ہے اس میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے نا۔ تو اس کا لحاظ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں داعیانہ کردار کے جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ سورہ فصلت میں یعنی سورہ حامیم سجدہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن، اور اس سے پہلے یہ کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ مدعو کی طرف سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ جب آپ دعوت لے کے جائیں گے تو مدعو کی طرف سے، جو آپ کا مخاطب ہے، اس کی طرف سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ ایک داعی کو اپنے ذہن میں یہ رکھ کے چلنا چاہیے، ایک داعی کو اپنے ذہن میں یہ رکھ کے چلنا چاہیے کہ مدعو کی طرف سے کسی بھی طرح کا برے سے برا رویہ سامنے آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ برے رویے کے مقابلے میں داعی کا رویہ کیا ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے اچھی طرح سے
کہ دیکھیے جب مدعو برا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس سے مدعو کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، اس کی پوزیشن نہیں خراب ہوتی، لیکن اس رویے کے مقابلے میں اگر داعی برا رویہ اختیار کرتا ہے تو داعی کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے داعی گروہ کو، داعی جماعت کو، داعی کو، کہ برا رویہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے لیکن داعی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور برے رویے کے مقابلے میں اچھا رویہ داعی کو بہرحال فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی اس کی دعوت کی جو شان ہے وہ برقرار رہتی ہے، داعی کی جو بلندی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر مدعو نے داعی کو گالی دی تو مدعو کے اوپر کیا فرق پڑا؟ مدعو کے پاس تو کوئی مشن نہیں ہے، مدعو کے پاس کوئی اونچا پیغام نہیں ہے، لیکن اگر داعی نے پلٹ کر مدعو کو بھی گالی دے دی تو داعی کا جو مشن تھا، داعی کا جو پیغام تھا، دعوت کی جو بلندی تھی، وہ ساری چیزیں متاثر ہو۔ تو داعیانہ کردار کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کبھی بھی برا رویہ اختیار نہیں کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے ادفع باللتی ہی احسن پر عمل کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی، سورہ مومنون میں کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو بہترین طریقے سے، یعنی صرف اچھے طریقے سے نہیں بلکہ بہتر سے بہتر طریقے سے برائی کو دفع کرو۔ اہل کتاب کے سلسلے میں سورہ عنکبوت میں کہا گیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو احسن طریقہ ہو سکتا ہے اس سے ان کے ساتھ بحث کرو، اہل کتاب کے ساتھ۔ اور سورہ نحل میں کہا گیا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو احسن طریقہ ہو سکتا ہے اس سے جو ہے نا ان کے ساتھ مباحثہ کرو، بحث کرو، گفتگو کرو۔ تو یہ داعیانہ کردار کا بہت اہم پہلو ہے کہ ہم برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں ہمارے یہاں کتنی زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط رویہ اختیار کرتا ہے اسلام کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں، تو پھر ہم اس کو ہر طرح کی گالی دینا مباح سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے فیس بک پر، سوشل میڈیا میں، کہ پھر ہمارے یعنی مسلم ناموں کی طرف سے کیسی گندی گندی گالیاں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ مدعو جو ہے وہ تو اتنا بسا اوقات گرا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنی گالیاں دے دیں اس کی گراوٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جو آپ کا حریف ہے، مقابل ہے، جو بھی ہے، آپ کا دشمن بھی ہے، مان لیجیے آپ کا مدعو نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، اور وہ دشمن آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو وہ تو گرا ہوا ہے، وہ گالیاں دے کے اور کیا گرے گا؟ لیکن آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ گالیاں دے کر اس کی سطح پر کیوں آتے ہیں؟ تو داعی اگر اخلاقی طور پر مدعو کی سطح پر آ گیا تو پھر وہ دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں رہ جاتا۔ داعی کو ہمیشہ اپنی سطح کو بلند رکھنا ہے، مدعو کو اپنی سطح پر لے کے آنا ہے، نہ کہ وہ مدعو کی سطح پر چلا جائے۔ تو شیطان کا جو بہکاوا یعنی داعی کے لیے، داعی جماعت کو، داعی گروہ کو، داعی افراد کو شیطان اس طرح سے بھی بہکاتا ہے کہ ان کو غصے میں مبتلا کر دیتا ہے، رد عمل کا شکار کر دیتا ہے، اور ان کو کسی بھی طرح سے مدعو کی سطح پر لے آتا ہے، اور اس سطح پر آنے کے بعد پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دعوت ناکام ہو جاتی ہے، شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اپنی دعوت کو ناکامی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سطح کا ہمیشہ، اخلاقی سطح کا ہمیشہ خیال رکھیں، یعنی آپ لوگوں سے گھلے ملیں، زیادہ سے زیادہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اختلاط ہو، ملنا جلنا ہو، اس سے آپ کی سطح متاثر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی اخلاقی سطح بلند ہے تو آپ کے میل جول سے وہ متاثر نہیں ہوگی، ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا، بری بات کہی، تو آپ کی وہ سطح
وہ نیچے ہو جائے گی، وہ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے دعوتی کردار کے تعلق سے۔ تو قرآن مجید میں ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔